سے کون سے عمل ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ان کے کرنے سے ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، ان اعمال سے پیچھا چھڑا لیں تو مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ تو ہم اصل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت کے وظیفوں کا سردار رزق کے لیے ایک پاورفل قرآنی عمل، سورہ الذاریات کی ایک آیت کا وظیفہ۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 22، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اتنا سا حصہ اس آیت کا یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے واقعی دولت کے اعلیٰ مقام پر اس دنیا کے اندر پہنچے تو بس صرف کرنا یہ ہے کہ 40 دن کا یہ عمل کر لیں، اور عمل یہ اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز فجر سے پہلے اول آخر 3 بار 5 بار یا 7 بار درود ابراہیمی 500 بار اس آیت کو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 22، اس کو 500 بار پڑھے، 40 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ بہترین وسائل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے رزق کے معاملے میں۔ یہ عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ رزق کے وظائف پڑھنے کے اندر ہر انسان لگا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ کریں گے رزق پڑھے گا، وہ وظیفہ کریں گے رزق پڑھے گا۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ اب رزق کے لیے جتنے بھی وظائف کیے جاتے ہیں نا، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رازق جو ہمارے رب ہیں، ہمارا اللہ ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رازق کو راضی کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے لیے مختلف نفلی عبادات ہم کرتے ہیں اپنے فرائض کے ساتھ۔ اچھا، اب اللہ اگر راضی ہو گیا بندے پہ تو پھر باقی کچھ رہ جاتا ہے۔ تو ہم نے کر کیا رکھا ہے؟ کچھ ایسے کام ہم زندگی میں کرتے ہیں جس سے ہم رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ وہ کام ٹریس آؤٹ کیجئے نا کہ ایسے کون سی چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں، ایسے کون سے عمل ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ان کے کرنے سے ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، ان اعمال سے پیچھا چھڑا لیں تو مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ تو ہم اصل میں کر یہ نہیں رہے، مطلب ہم وظائف بھی کر رہے ہیں، ہم فرائض بھی ادا کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن انجانے میں یا چاہے جان بوجھ کر، علم میں بھی ہوتا ہے انسان کے، تو کچھ ایسے کام تو اس سے ہو رہے ہوتے ہیں جس سے جو رب کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جب تک ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے نا میرے بھائی، تو پھر وظیفے چاہے آپ جتنے کر لیں، معاملات نہیں بدلیں گے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، خود کو بدلو تو آپ کے حالات بدلیں گے۔ ٹھیک ہے جی، عمل میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس عمل کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے۔ رات 8 سے 11 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں، واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر کے، وائس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے، یا اگر کال ہی کرنا ہے تو پھر آپ ایک میسج کر کے واٹس ایپ پہ کال کا ٹائم لے لیں، چاہے پاکستان سے یا بھی کسی بھی کنٹری سے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کے چارجز کوئی نہیں ہے، لیکن ٹائم طے ہونے کے بعد کال آسانی سے ہو جائے گی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں جو مختلف وظائف کر کے بھی سالو نہیں ہو رہی ہوتے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ کرنا ہے بھائی کہ وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ پاک اپنے دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی، تو یہ اللہ اس خصوصی دعا، جو بھی دعا، کیا ایک فقیر کی کیا خصوصی دعا ہوتی ہے یار، ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، دل سے نکل گئی اور اللہ پاک نے قبول کر لی تو بس کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی آپ کو آپشن میں نے بتایا ہوا۔ دوسری سب سے اہم بات یہ کہ جناب، ہم خود آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی اتنی بڑی توپ چیزیں نہیں بیٹھی ہوئی بھائی، انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور چیز لگی ہوئی، تو دکھ سکھ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں چلتا ہے نا، تو دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے۔ تو بھائی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔